دیکھیں، جب آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کا کہیں پہلے کوئی ریلیشن شپ تھا، سب سے پہلے تو شادی ہونے سے 1 سال پہلے تک آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو جانا چاہیے. بالکل کلیئر آپ کو ہونا چاہیے. 1 سال میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. 1 سال تک آپ بالکل سنگل ہوں. اس کے بعد اگر آپ کی کہیں شادی کوئی کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کا جو ایکس ہے کہیں وہ آپ کے شوہر کو، اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ وہ آپ کے شوہر کو بھیج سکتا ہے یا وہ جو ہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں جو ہے وہ کوئی تلخی لا سکتا ہے. یہ چیزیں پوری پراپر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی شیورٹی ہونی چاہیے. اگر تو آپ کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا یا آپ کے پاس اس کے پاس آپ کی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ چیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیٹس کے چیٹس بھیج دیں گے، یہ کیا ہے، وہ کوئی چکر نہیں ہے. جب انسان کسی سے محبت میں ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں کرتا ہے، بہت ساری چیٹنگ کرتا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے نا. ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں ہے. ایکسیپٹ کرے نہ کرے، آپ کے ہاں افیئرس چل رہے ہیں، میں ایکسیپٹ کروں نہ کروں، آپ ایکسیپٹ نہ کریں تو کیا یہ ہمارے نوجوان باز آ جائیں گے، لوگ باز آ جائیں گے؟ لیکن گھر تو برباد ہو رہے ہیں، خاندان تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھیں، شادی کے بعد اگر آپ کوئی افیئر چلاتے ہیں تو جو افیئر چلاتا ہے وہ غلط ہے. شادی کے بعد اگر کسی سے چیٹنگ پہ بات بھی ہوتی ہے، آپ کسی اپنی پرانی دوست کو جو ہے وہ چیٹ کر رہے ہیں اور اپنی بیوی سے چھپ کے کر رہے ہیں یا بیوی جو ہے وہ شوہر سے چھپ کے کر رہی ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اس چیٹنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کریں گے جو آپ چھپ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا. اور ریلیشن شپ میں جو جھوٹ بولتے ہیں نا، ظاہر ہے دونوں میں سے نا کوئی ایک مخلص ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دونوں طرف میں سے نا کوئی ایک طرفہ محبت زیادہ ہوتی ہے. جس طرف محبت کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ مخلص ہوتا ہے. وہ اس بندے کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا ہوتا، نہ وہ کسی سے چیٹنگ پہ باتیں کرتا ہے. مخلص لوگ، عزت دار لوگ، ایماندار لوگ، خاندانی لوگ کبھی اپنی پرانی دوستوں سے جو ہے وہ شادی کے بعد چیٹ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے. کبھی جو ہے وہ ان کے کوئی میسیجز اٹینڈ نہیں کرتے، ان کو بلاک پہ رکھتے ہیں. وہ ان کے ساتھ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے. کس چیز کی دوستی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا مجمع لگا رکھا ہے دوستیوں کا اپنی زندگی میں؟ کیا دے رہے ہیں یہ دوست ان کو؟ کدھر کام آ رہے ہیں دوست ان کو؟ کبھی آ کے کوئی پوچھتا تو ہے نہیں. ایک نوالا کھلانے جوگا تو کوئی ہے نہیں کسی کو. یا اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں تو 1 روپیہ پیسے کا تو جو ہے وہ دیندار ہے نہیں. فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں. کون سی فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں؟ کیوں اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی جی، میری دوست تھی، وہ میرے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں میرے ساتھ تھی تو جی میں اس سے چیٹ کر رہا تھا، میری دوست تھی. کیوں تھی آپ کی دوست؟ دوستیاں ختم کریں، یہ ساری چیزیں ختم کریں اگر آپ نے شادی کرنی ہے. لیکن مردوں کے ساتھ دوستیاں ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو چلتی رہتی ہیں. ہم یہ جو دوستی کی بات کر رہے ہیں یہ لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. یہ کلیئر کر لیں، ہاں یہ کلیئر کر دیں ناظرین کو، کیونکہ بعد میں پھر وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو شادی کے بعد ایک مرد ایک عورت کے ساتھ اور ایک عورت ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ رکھتی ہے اپنی پرانی دوستیوں میں، اپنے پرانے فرینڈز یا ایکس کے ساتھ. یہ اس پہ ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایکس کو نا جب آپ نے چھوڑ دیا تو انہیں مستقل چھوڑ دیں. انہیں کسی نے بھی نہیں رکھنا. اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکے تو یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے. یہ پلٹ کے آپ کی طرف آپ کی زندگی برباد کرنے آتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ آپ کو خوش دیکھ لیتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اور میں دوسرے لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں سب کا پاسٹ ہوتا ہے، سب کے پاس میں کوئی نہ کوئی افیئر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلقات ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی ایکسچینج ہوتی ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اگر کسی کے شوہر یا کسی کی بیوی کے سامنے کوئی پاسٹ کی کوئی چیز آ بھی جائے، کوئی ویڈیوز بھی آ جائیں، کوئی جی بہت ہی گندی ہوں، بھائی بہت ہی بری ہوں، آپ نے اپنا رشتہ نہیں توڑنا کیونکہ وہ اس کا پاسٹ تھا. یہ بڑوں کو بٹھانا چاہیے اور اعتماد میں لے کے اس بات کو کرنا چاہیے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے. اچھا، شادی سے پہلے اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں نا تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. شادی سے پہلے جب 2 لوگ ایک دوسرے کے کو قبول کرتے ہیں نا تو انہیں یہ کہا جائے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے نا یہ چیز سمجھ کے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کہ جس کا جو پاسٹ تھا نا وہ بھول جائیں. پاسٹ پہ بات نہیں کرنی. بالکل ٹھیک. پاسٹ میں اس بندے نے جو بھی کیا وہ کر دیا، اب اس کو جو ہے نا اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. اب اس کی شادی ہو رہی ہے، نئی زندگی ہے. ہاں اگر وہ آپ کو زندگی میں رکھنے کے بعد بھی اپنے ایکس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ملتا ہے یا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ آدمی غدار ہے، یہ آدمی محبت کا غدار ہے. اس کو سزا ہونی چاہیے.